الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن صدق الله العظيم. محترم صدر مسابقہ، حکم حضرات، میرے مشفق اساتذہ کرام اور میرے ہم اصل ساتھیوں، میں آپ حضرات کے روبرو بلا تمہید و تبصرہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے ہی ایک معاشرہ اپنی روایات و اقدار، تہذیب و تمدن کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرتا ہے. قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ تعلیم ہی کرتی ہے، لیکن آج مخلوط تعلیمی نظام کی وجہ سے تعلیم کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ نظر آ رہے ہیں. یہ ایجوکیشن سسٹم مغرب میں صدیوں سے رائج ہے. اس کی ابتدا امریکہ میں 1774 میں ہوئی اور فرانس میں 1847 میں اسے قانونی درجہ دیا گیا اور دھیرے دھیرے یہ نظام اکثر ممالک میں پھیل گیا. آج بہت کم ایسے اسکول اور کالجز ہیں جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ تعلیم کا نظام ہے. یہ مخلوط تعلیمی نظام گزشتہ چند سالوں سے ہمارے یہاں موضوع بحث بنا ہوا ہے. اس کے حامی اور اس کے مخالف اپنے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں. برادر اسلام، مذہب اسلام نے جہاں مردوں کی تعلیم پر زور دیا ہے تو وہیں عورت کی تعلیم و تربیت کا بھی حکم دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. جتنا مرد کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے تو اتنا ہی عورت کے لیے بھی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. ایک مرد کا تعلیم حاصل کرنا صرف اس کی ذات اور روزگار تک محدود ہوتا ہے، جبکہ ایک عورت کا تعلیم یافتہ ہونا پوری نسل کو سنوارتا ہے. جہاں تک مخلوط تعلیم کی بات ہے تو کچھ نادان لوگ اس تعلیمی نظام کے مثبت پہلو کو ثابت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کے ایک ساتھ پڑھنے کی وجہ سے لڑکیوں میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، طلبہ و طالبات کے لیے ترقی کے یکساں مواقع پیدا ہوتے ہیں. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مخلوط تعلیمی نظام کے نقصانات ہی نقصانات سامنے آتے ہیں. روز بروز کئی شرمناک واقعات سامنے آتے ہیں. یہی وہ مخلوط تعلیمی نظام ہے جس نے لڑکیوں کو اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور خاندانوں کا باغی بنا دیا. اسی مخلوط تعلیمی نظام نے ہمارے مسلم بہنوں کو بےحودگی پر ابھارا. اسی مخلوط تعلیمی نظام نے ہمارے مسلمان لڑکیوں کو عدالتوں سے شادیاں رچانے کا گر سکھایا. مخلوط تعلیمی نظام ایک عظیم فتنہ ہے اور فکری و عملی برائیوں کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ ہے. مخلوط تعلیمی نظام سے اخلاقی و دینی، روحانی و معاشرتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور حیا سوز حالات سامنے آ رہے ہیں. شرم و حیا، لاج و لحاظ، عفت و عصمت کا جنازہ نکل رہا ہے. بے حیائی اور بے راہ روی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. سماج کی آب و تاب، رونق و تابندگی ختم ہو رہی ہے اور اسے ایک عام قضیہ شمار کیا جا رہا ہے. حالانکہ اس کے پس پردہ مسلمان بچے اور بچیوں کو ایک جگہ بٹا کر گمراہ اور آوارہ مزاج، خود غرض، ہوس پرست، تعیش پسند بنانے کی منصوبہ بند سازش رچی جا رہی ہے. مخلوط تعلیمی نظام کی وجہ سے لڑکیاں اور لڑکیاں قبل از وقت بالغ ہو رہی ہیں. بلوغت کے وقت لڑکوں کے جسم میں مردانہ ہارمون 10 سے 20 گنا زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید شہوات اور جنسی حیران کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے طلبہ و طالبات کی تعلیم پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یہ دیکھ کر اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اگر ہم مخلوط تعلیمی نظام کے سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نظام غیر شرعی ہے، بالکل درست نہیں ہے، بے حیائی اور بےحودگی کو ایجاد کرنے والا ہے. قرآن نے تو کہیں وَغْضُضْنَا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کے ذریعے غیر محرم مرد و عورت پر نگاہ تک ڈالنے سے منع فرمایا ہے، تو کہیں وَاسْأَلْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب کے ذریعے پس پردہ تعلیم کا حکم دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و زن کے اختلاط کے باعث واقع ہونے والے فتنوں کے پیش نظر اسلامی نظام قائم کیا اور نماز جیسی عظیم عبادت میں بھی مردوں اور عورتوں کی صفوں کی ترتیب بتاتے ہوئے فرمایا، خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها. ارے سوچو تو صحیح، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لو ترکنا هذا الباب للنساء کی وجہ سے زندگی بھر اس دروازے سے داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا. غور کرنے کا مقام ہے، جب ان نیک صفات شخصیات کے احتیاط کا عالم ہے تو ہم تو بدرجہ اور اس بات کے خدار ہیں.
الغرض ان شرعی نصوص کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر لیجئے اور بتائیے کہ ہمارے مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ہی اسکول میں اور ایک ہی جماعت میں بغیر کسی آڑ و حجاب کے تعلیم حاصل کرنا کس حد تک درست ہے؟ عزیزان ملت، اس کے تدارک کے لیے والدین اپنی ذمہ داری سنبھالیں، یہ فیصلہ کر لے کہ اگر ان کی بچیاں اور بچے غیر محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ان کی چال چلن ٹھیک نہیں رہے تو فوراً تعلیم منقطع کر دے اور شرعی ماحول میں اپنی اولاد کو تعلیم دلائے اور ان کی صحیح تربیت کرے۔ اور میں کہتا ہوں قوم کے ان سرمایہ دار لوگوں سے جو لاکھوں روپے شادیوں اور رسم و رواج میں ضائع کر دیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں لوگوں سے جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مال کو ضائع کرتے ہیں، اگر یہی مال مسلم یونیورسٹیز کے قائم کرنے میں لگایا گیا تو ہمارے بچے ارتداد سے محفوظ رہیں گے اور وہاں پڑھنے والے ماہر ڈاکٹرز، ٹیچرز اور بہترین سائنسداں بن کر نکلیں گے جو مسلم قوم کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس گہرے کے ماحول میں ہمارے مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور تعلیم کے نام پر وجود میں آنے والے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔